قبلہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیات مبارکہ کا ایک روشن پہلو آپ کی تفنن طبع بھی تھی، جیسا کہ میں نے ابھی پچھلے وصف کے اندر بتایا کہ آپ انتہائی باروب تھے، چہرے پر روب غالب تھا، کسی کو ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی بات کر سکے جب تک کہ آپ بات کو شروع نہیں کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ کچھ مواقع پر آپ انتہائی خوش طبع کا مظاہرہ کرتے۔ مثال کے طور پر سفر کے دوران جب سفر کرتے تو آپ سے زیادہ خوش طبع ہم نے کوئی دیکھا ہی نہیں ہے، اتنے خوش طبع تھے، اور طالب علم بن جایا کرتے تھے، اور طالب علموں کے ساتھ آپ طالب علم بن جایا کرتے تھے۔ تو ایک بار بجوات کے علاقے کی طرف سفر کرنے کا موقع ہمیں ملا، اور ہم دو ساتھی تھے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ۔ تو تھوڑا سفر کرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ بچے ہیں یہ تو میرے روب کی وجہ سے بول ہی نہیں رہے، تو استاد محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بات کو خود شروع کیا۔ آپ نے فرمایا یار تم تو بات ہی کو نہیں کرتے ہو، تم تو بولتے نہیں، بالکل ایسے جیسے گونگے بیٹھے ہوئے ہو، تو کوئی بات کرو، کوئی لطیفہ سناؤ، کوئی ہنسنے والی بات کرو، کوئی تم تو بڑے خاموش طبع لوگ ہو، بولتے نہیں ہو۔ تو پھر استاد محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں اور خوبصورت طریقے سے بات کو شروع کیا، بات کا آغاز کیا، اور آپ نے ایسی ایسی باتیں ہمیں سنائی کہ ہم ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہوتے رہے، اور بڑی خوبصورت باتیں، اور جس کے اندر کوئی ایسا لچر پن نہیں تھا، ایسی کوئی واحیات بات نہیں تھی، اور اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں تھی، یعنی ہنسانے والی باتیں، اور اس کے اندر بھی اتنے آداب اور اتنی خوبصورتی کہ ہم حیران ہو گئے کہ قبلہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا یہ پہلو بھی موجود ہے، اور یہ تو ہم سے بالکل غائب رہا یہ پہلو، کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ بس روب ہی روب ہے آپ کی ذات کے اندر، اور تفنن طبع آپ کی ذات کے اندر بالکل نہیں ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں تھا۔ کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو میں ان باتوں میں سے کچھ باتیں تفنن طبع کے لیے دوست احباب کے ضرور گوش گزار کروں گا کہ آپ نے کون سی باتیں ہمیں سنائیں۔ آپ باتیں سنیں گے تو آپ ہنسیں گے بھی، اور آپ یہ بھی حیران ہوں گے کہ آپ نے اپنی علمی وجاہت اور اپنے مقام و مرتبہ کی حفاظت کرتے ہوئے اتنی خوبصورت باتیں سنائیں کہ ہمارے سامنے شیخ الحدیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا ایک نیا باب کھلا۔ اور پھر وہاں پر جب تقریر ہو گئی تو تقریر کے بعد کھانا وانا کھا کے ہم جس وقت لیٹے تو اس وقت بھی ایک گھنٹہ وہ جو تھا وہ استاد محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اتنا ہنسایا ہمیں کہ بس اخیر ہو گئی۔ تو یہ جو روشن پہلو تھا آپ کی حیات مبارکہ کا، یہ ہمارے سامنے سفر کے دوران آیا، یا پھر کبھی تفریحی ٹور ادارے کی طرف سے جاتا تھا تو ہم دیکھتے تھے کہ استاد محترم اس وقت اپنے مسند والے استاد سے بالکل جدا استاد ہوتے تھے۔ آج بھی میں اپنا البم دیکھ رہا تھا طالب علمی دور کا، تو اس کے اندر فٹ بال کھیلتے ہوئے ہمارے ساتھ، اور والی بال کھیلتے ہوئے، اور بیڈمنٹن کھیلتے ہوئے قبلہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصاویر موجود تھیں۔ تو ہمارے ساتھ بالکل وہ طالب علم بن جاتے اور بالکل لڑکے بن جاتے، اور اپنا وہ مسند والا مقام جو ہے اس کو بالکل سائڈ پر رکھ دیا کرتے تھے تفریحی ٹورز کے دوران۔ یہ بڑا خوبصورت پہلو تھا آپ کی زندگی کا جو مجھے بہت پسند آیا۔ اور 10واں خوبصورت پہلو آپ کی حیات مبارکہ کا، اور جس کی ہمارے شعبے کے لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے، وہ تھا آپ کی خودداری کا پہلو۔ قبلہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ انتہائی خوددار تھے۔ آپ نے کسی بھی قیمت پر اپنی خودداری پر کبھی حرف نہیں آنے دیا تھا، حالانکہ ہمارے شعبے کے اندر خودداری یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور میرا شعبہ ہے علماء کا اور امام اور خطیب کا شعبہ۔ اس کے اندر میں اگر یہ کہوں کہ 90% لوگ اپنی خودداری کی حفاظت نہیں کرتے تو اس کے اندر جھوٹ نہیں ہوگا۔ بڑے کم لوگ ہیں جو اپنی خودداری کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو قبلہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے خوددار تھے، مالی معاملات کے اندر بھی اور باقی کے معاملات کے اندر بھی انتہائی خوددار تھے۔ کسی بڑے سے بڑے شخص کو اس کا معاشرتی اسٹیٹس کوئی بھی ہو، آپ اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتے تھے، بلکہ ہمیشہ آپ دوسروں پر حاوی رہتے تھے۔
اور عام طور پر کسی کو ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کو کوئی آفر بھی کر سکے کسی قسم کی. اتنی خودداری آپ کی ذات کے اندر تھی. آپ نے کبھی اپنے خودداری پر آنچ نہیں آنے دی. اور کوئی بڑے سے بڑا دشمن بھی آپ کی حیات مبارکہ کے بعد بھی انگلی اٹھا کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے قبلہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اندر خودداری نہیں دیکھی ہے. 50 سالہ عرصہ تدریس کے دوران یہ 50 سال کی خدمات ہیں قبلہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو آپ نے تدریس کے اندر گزاری اور دین کی تبلیغ کے اندر گزارے. تو 50 سالہ اس عرصے کے دوران کسی کو ضرورت نہیں ہوئی کہ آپ کو کوئی ہلا سکے. اور آپ کی وہ خودداری کی وجہ سے کسی کے اندر ضرورت نہیں تھی. اگر آپ خوددار نہ ہوتے تو شاید کسی ایک جگہ پر 2-4 سال گزارنا بھی انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. یہ بڑا خوبصورت پہلو ہے اور ہر عالم دین کو خوددار ہونا چاہیے اور بڑا خوددار ہونا چاہیے. تھوڑا بہت نہیں، انتہائی خوددار ہونا چاہیے.